اور آخری حدیث ہے کہ میرے نبی نے فرمایا میرے بیٹے انس میری ایک بہت بڑی سنت ہے، میری ایک بہت بڑی سنت ہے، یہ داڑھی بھی سنت ہے، یہ پگڑی بھی سنت ہے، یہ سفید لباس بھی سنت ہے، سیدھے ہاتھ سے کھانا بھی سنت ہے، اور فرضوں سے پہلے نوافل بھی سنت۔ کتنی سنتیں ہیں، بارش کے قطروں کی طرح سنتیں ہیں، صرف ایک جگہ کہا ہے میری ایک بہت بڑی سنت ہے۔ انس اگر تو کر گیا نا تو جنت میں میرا ساتھی ہو جائے گا، میرے ساتھ ہو جائے گا۔ کیا ہے جی؟ کہ وہ یہ ہے، سننا غور سے، وہ یہ ہے اس دل میں زندگی بھر دنیا کے کسی انسان کے لیے نفرت نہ پیدا ہونے دیں، کرتے رہو، صاف کرتے رہو، کل اللہ کا نبی باہیں پھیلا کر تمہیں گلے لگائے گا، تمہیں حوض کوثر کا پانی پلائے گا، اپنے ساتھ لے کر جنت الفردوس تک پہنچائے گا، چونکہ یہ دو کام مارکیٹ میں ہیں ہی کوئی نہیں۔ نمازی کروڑوں ہیں، روزے دار کروڑوں ہیں، علم والے کروڑوں ہیں، لیکن میٹھے بول والے، دل کو صاف رکھنے والے دنیا میں ہیں ہی کوئی۔ تو ایک بول میٹھا کر لو، چپ رہنا سیکھو۔ ہماری ایک دھوبند تھی، مر گئی ماسی شریفہ، بڑی غصے والی، چھوٹا جہا قد، پانچ دیاں نو ماتے سب انہوں نے سنگھاں دے چاہے تو، اور اس کے باوجود وہ آئی میری بہن کے پاس کہ بی بی میں نے کوئی تویز دے، میریاں نو ماں لڑ دیاں میرے نال، میں نے تویز دے ساریاں میریاں نوکر بن جانا۔ اور میری بہن نو تو پتہ ہے بھی تماشا تھا سارا ماسجد اپنا، تو اس نے ایک چھوٹا سا پیپر لے کر نا الٹی سیدھے لکیریں لگائیں اور ایسے اور طے کیا اسے، اور کہنے لگے ماسی شریفہ اے بڑا وڈا تویز ہے، ہن تیری جو لڑائی ہوگی نا تو اے تویز ایتھے رکھ لیں، چک مار کے بہ جائیں۔ تیری لڑائی موقع جانی، اے دیکھی تویز ڈھوے نہیں نہ تھا، تیری خیر کوئی نہیں۔ اب وہ کیا تھا، اس کو چپ کرانا تھا۔ ایک ہفتے بعد آ گئی بی بی، سوری لڑائی موقع گئی، کیوں ماسی شریفہ جو چپ ہو گئی، ہن کیا لڑنا؟ تو مجھ سے یہ سب بچے بچیاں تویز لے لو، کام آئے گا، ٹھیک ہے؟ آپ کے استادوں کو بھی دیتا ہوں، آپ کو بھی دیتا ہوں کہ بھائی جب غصہ چڑھے نا تو یہ تعویذ منہ میں رکھ لو تو انشاءاللہ شفا ہو جائے گی۔ غصے کے وقت ایک ہستی صحیح بول سکتی ہے، نبی، بس۔ باقی غصے میں ہر آدمی اوور ہوگا، ہر آدمی اوور ہوگا، لہذا غصے میں کیا کرو، چپ ہو جاؤ۔ بیوی پہ آیا، بچے پہ آیا، شاگرد پہ آیا، ٹیچر پہ آیا، ماں پہ آیا، باپ پہ آیا، بھائی پہ آیا، غصہ ہے، نوکر پہ آیا، چپ ہو جاؤ۔ جب وہ لہر گزر جائے پھر بلا کے سمجھا دو تو معاملہ آسان ہو جائے گا۔ لقمان علیہ السلام فرماتے ہیں بیٹا میں چپ رہنے پہ کبھی نہیں پچھتایا، ہمیشہ اپنے بول پہ پچھتایا۔ دل صاف کرو، زبان صاف کرو، نماز اچھی پڑھو، اپنے علم کے ساتھ انصاف کرو۔ آپس میں اگر کہیں تم کوئی لڑے ہوئے ہو، کوئی لڑکیاں آپس میں نہیں بولتی، کوئی لڑکے آپس میں نہیں بولتے، وہ لڑے ہوئے ہیں، کسی بھی وجہ سے اٹھ کے صلح کر لو۔ اور اگر یہاں کوئی خامد اپنی بیوی سے لڑا، جاتے جا کے صلح کر لے، کوئی بیوی لڑی بیٹھی تو خامد سے جا کے صلح کر لے، چونکہ خامد بیوی کی صلح ایسی عظیم شے ہے، جب میاں بیوی صلح کرتے ہیں اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور ایک تبلیغ کا کام ہے خوبصورت سا، جو اللہ آپ کو موقع دے اس میں وقت لگائیں، انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت نفع ہوگا، آپ کے اخلاق بنے گے، کردار بنے گا۔ البتہ اتنی بات میں آخری سب سے کہوں گا، آپس میں جو بھی لڑے ہوئے ہو، جو باہر بچے بچیاں سن رہے ہیں، جو میرے سامنے بیٹھے ہیں، کوئی ٹیچر آپس میں کھٹ پٹ ہو جاتی ہے، سب صلح کر۔ دیکھو بچوں، وہ انسان ہی نہیں جو خطا نہ کرے، وہ انسان ہی نہیں جو خطا نہ کرے، اور وہ رب بھی نہیں جو معاف نہ کرے۔ تو میرا رب اپنی رحمت کی مثال دیتا ہے، میرا رب اپنی رحمت کی مثال دیتا ہے، کہتا ہے میرا بندہ، میری بندی، لو بلغت ذنوبک عنان السما، ہماری تو عمریں تھوڑی ہیں، ہمارے گناہ بھی تھوڑے ہیں، اللہ کا شکر ہے کفر کا گناہ ہمارے دامن پر کوئی نہیں ہے، اور میرا رب کہتا ہے میرا بندہ، میری بندی، تو اتنے گناہ کر کہ زمین سے اٹھا اور آسمان کی چھت کو لگا۔ جنہوں نے ایسٹرونومی پڑھی ہے وہ جانتے ہیں کہ کتنی خوفناک حد تک پھیلی ہوئی کائنات ہے
کہ اس کو کسی طرف سے بھی مکمل نہیں دیکھا جا سکتا. اور میرا اللہ یوں کہہ رہا ہے کہ ایک مرد ایک عورت یوں گناہوں کو اٹھائے اور آسمان کی چھت کو لگائے اور پوری دنیا کے مفتیوں کے فتوے جہنم کے سن کر ایک دفعہ آ کر کہہ دے یا اللہ معاف کر، تو میں سارے ہی معاف کر دوں گا. سارے ایک بول پہ کہوں گا جاؤ معاف کیا، جاؤ معاف کیا. اور پھر اس سے اگلی سنو، ان استقالنی عقلت لہ، پھر اگر تیری توبہ ٹوٹ جائے، دوبارہ ٹوٹ گئی، تو اب کیا کر، تو پھر آنا میں پھر جوڑ کے دے دوں گا. پھر تیری توبہ ٹوٹ گئی تو تو پھر آ جانا میں پھر جوڑ کے دے دوں. یہ تار ہے، یہ راڈ ہے، یہ ٹوٹ جائے تو ہم ویلڈ کریں گے تو نشان تو نظر آئے گا نا، نشان نظر آئے گا کہ یہ ٹوٹا ہوا ہے، نظر آئے گا نا. عقلت لہ کا کیا مطلب ہے کہ میں گیا یا اللہ یہ میری توبہ ٹوٹ گئی ہے جوڑ دے، تو اللہ کہتا ہے ایسے جوڑوں گا کہ جوڑ نظر بھی نہیں آئے گی، ایسی توبہ تیری. اور اگر تو اسے ایک دفعہ توڑ کے لایا یا 1,00,000 دفعہ توڑ کے لایا گا تو 1,00,000 ٹکڑے اس توبہ کے ہیں. یہ ایک بوتل ایک تمثیلی سامنے پیش کی ہوئی ہے، اس کو 1,00,000 جگہ سے جب جوڑا جائے گا تو کتنے نشان پڑیں گے، کتنے سامنے نظر آئیں گے. اور میرا رب کہتا ہے میں تیری 1,00,000 دفعہ ٹوٹی توبہ تجھے ایسے واپس کروں گا کہ ایک نشان بھی نظر نہیں آئے گا، صاف برتن تجھے دے دوں گا صاف. میرے بچوں، یہ میرا آپ کا اللہ ہے. مجھے فون آیا، آپ لوگوں کو گناہوں پہ ابھار رہے ہیں. کیوں؟ آپ کہتے ہیں جتنی دفعہ مرضی توبہ کرو معاف ہو جاتی. آپ کا نوکر 2-3 دفعہ غلطی کرے آپ اسے پھر معاف کریں گے؟ میں نے کہا یار تم تو بڑے قابل آدمی ہو، اتنے بیوقوف بن گئے ہو کہ تم نے اللہ اور طارق جمیل کو ایک کر دیا. میرا نوکر نہیں، میرا بیٹا بھی کرے گا تو میں اسے گھر سے نکال. میرے باپ نے مجھے نکال دیا تھا گھر سے، تو مولوی بننا تو میرے گھر سے مجھے نکال دیا گھر سے فزیکلی. تو مولوی بننا تو میرے گھر سے نکل جا. 23 نومبر 1972 ہفتے کا دن. میں تو بشر ہوں، میں تو بیٹے کو نکال دوں گا. اور یہ اللہ ہے جو تعصر سے پاک ہے. میں اللہ کی رحمت کی طرف بلا رہا ہوں، میں گناہوں کی تھوڑا دعوت. میں اللہ کی، میری نسل کو اللہ کا پتہ کوئی نہیں. پتہ ہے تو مولویوں نے خوفناک شکل اللہ کی دکھا دی ہے. میرا اللہ کریم ہے، مہربان ہے. تم ایک دفعہ کہتا نا یا اللہ، تو جواب میں 70 دفعہ جواب کہو یا اللہ، کہو یا اللہ، زور سے کہو. اللہ کی قسم ہر بندے کے لیے 70 دفعہ جواب ہے لبیک 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 یا عبد. میرا بندہ میں حاضر ہوں، غلطہ کر کے رکھے. تم ایک دفعہ تم ماں سے کہو اماں کہے گی جی، پھر کہو اماں کہے گی پھر کہو اماں کہے گی بھوک نہیں. اور تم اپنے رب کو پکارو، ساری رات پکارو، سارا دن پکارو، ساری زندگی پکارو، ہر لمحے پکارو. وہ ایک دفعہ پکار کے جواب میں 70 دفعہ جواب دیتا ہے لبیک 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 لبیک، حاضر حاضر حاضر. اللہ آپ سے راضی ہو، آپ کے ان جذبوں کو اللہ عملی شکل دیتے. یہ جذبے عمل میں ڈھل جائیں تو بس ہمارا کام بن جائے، ہمارا کام آئے. تو بچو، آپ سب چھوٹی عمروں کے بیٹھے ہوئے. میں نے مانچسٹر میں بیان کیا تو ایک آ گیا نوجوان، بڑا دکھی سا روتا، مولانا صاحب یہ واقعی ٹھیک بات ہے کہ جتنے گناہ ہیں اللہ معاف کر دے گا؟ وہ اتنا ڈرا ہوا تھا کہ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا. میں کہا ہاں جی. یہ واقعی ٹھیک بات ہے کہ جتنے گناہ ہیں اللہ معاف کر دے گا؟ میں کہا ہاں جی. یہ واقعی ٹھیک بات ہے؟ میں کہا یار بچہ تو 35 سال ہے، تو کتنے کو گناہ کیتے ہیں؟ چلو تو نے بہت گناہ کیے، 35 سال کے ہر لمحے میں تو نے گناہ. پاگل، زمین سے آسمان تک گناہوں کی بھری ہوئی گندگی کو میرا رب ایک آنسو پر دھو کے صاف کر دیتا. اس کرتے کو دھونے کے لیے 1 بالٹی پانی چاہیے. 70 سال نہیں، 70,000 سال نہیں، 70 کروڑ سال کے گناہوں کو دھونے کے لیے ایک آنسو کا قطرہ چاہیے، جو باہر بھی نہ نکلے، صرف اندر گھوم جائے
تیرے پیالے کو تر کر دے، وہ ایک قطرہ میرے تیرے 70,000 70 کروڑ سالوں کے گناہوں کو دھو کے رکھ دے گا۔ میرا آپ کا اللہ ایسا ہے۔ تو میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں، اب تک جتنے ہم سے خطائیں ہوئی ہیں تم یہاں توبہ کر لو سارے، اور باہر نکل کر نئی زندگی شروع کرو، ٹھیک ہے نا؟ نیت کرتے ہو نا؟ باہر بھی بچے سن رہے ہیں، سارے میرے ساتھ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اب انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب باہر والے اندر والے، بڑی عمر چھوٹی عمر، اگر سچے دل سے کہا ہے تو آپ سب ایسے بیٹھے جیسے ماں کے پیٹ سے نکل کے آئے، صاف سارا صاف۔ ہاں نماز نہیں پڑھی، اب علماء سے پوچھ لینا بھی اب میں نے نمازیں نہیں پڑھی کیا کروں، روزے نہیں رکھے کیا کروں، کسی کا حق مارا کیا کروں، گناہ معاف ہو گیا۔ جتنا اللہ کو معاف کرنا پسند ہے، میرے نبی کی ایک اور حدیث سنو کہ اگر تم سارے نیک بن جاؤ نا تو اللہ تمہیں موت دے کے جنت میں بھیج دے گا، اور ایک قوم پیدا کرے گا جو گناہ کر کے بیٹھ کے روئیں گے، پھر اللہ نے معاف کر کے خوش ہو۔ یہ میرا آپ کا اللہ ہے۔ لہٰذا بڑے سے بڑی بھی خطا ہو جائے جھک کے مانگ لو، دروازے کھلے ہیں اس کی رحمت کے ہر وقت، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔